بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، ہماری پچھلی ویڈیو کا ٹاپک تھا چنگیز خان سے مکالمہ اور علاء الدین محمد شاہ خوارزم کی وفات۔ معزز ناظرین، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ چلیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سلطان جلال الدین اور چنگیز خان۔ پالیسی اور شخصیت کے لحاظ سے جلال الدین اپنے باپ علاء الدین خوارزم شاہ کا متضاد تھا۔ وہ سلطان علاء الدین کی منگول پالیسی سے قطعی متفق نہ تھا۔ اس نے بارہا اپنے باپ سے کہا کہ وہ کمان اس کے سپرد کر دے، وہ منگولوں سے نمٹ لے گا، لیکن سلطان علاء الدین کے ذہن میں خوف کا بھوت گر کر چکا تھا، جبکہ جلال الدین قومی غیرت حمیت کے اصولوں کا پاسدار تھا۔ جلال الدین کسی لالچ، طمع اور دنیاوی جاہ و جلال سے بے نیاز سلطان علاء الدین کی کمزور پالیسیوں کے خلاف آواز حق بلند کرتا رہتا تھا۔ اس نے کبھی باپ کی سلطنت حاصل کرنے یا بغاوت کرنے کا کوئی اندیہ منہ سے نہ دیا، حتیٰ کہ جب ترکان خاتون نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور اس کی حق تلفی کی تو اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا اور اپنے ماں باپ کا مکمل وفادار رہا۔ یہ اس کی شخصیت کے بڑے پن کا ثبوت ہے۔ جلال الدین کے اصولی اور مثالی طرز عمل کی حقیقت سمجھتے ہوئے سلطان علاء الدین نے اس دنیا فانی سے رخصت ہوتے وقت جلال الدین کو ولی عہد نامزد کر دیا تھا۔ اس دور کے سیاسی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ولی عہدی کانٹوں کا بستر تھا، جب خطرناک دشمن سر پر تھا اور سلطنت کا نام و نشان مٹنے کو تھا۔ جلال الدین ایک ایسے دوراہے پر کھڑا تھا جہاں ایک طرف مغلوں کا باج گزار بن کر ذلت کی زندگی جینا اور دوسرا راستہ مغلوں کے سامنے ڈٹ جانا، یعنی تخت یا تختہ۔ اس طریقے میں عزت کی موت اور غیرت والی زندگی شامل تھی۔ جلال الدین نے دوسرے راستے پر چلنا مناسب سمجھا۔ اس نے اپنی جنگی کونسل کا اجلاس بلایا اور ایک حکمت عملی واضح کی۔ اس کے سامنے اولین مقاصد میں منتشر فوج کو ایک جھنڈے تلے اکٹھا کرنا تھا، عوام کے گرتے مورال کو سنبھالا دینا اور عظمت رفتہ کی بحالی کی جدوجہد شامل تھے۔ بحر خزر اور گرد و نواح میں بکھری فوج کو جمع کر کے اور اراکین سلطنت کو ساتھ لے کر وہ اجڑے دارالحکومت خوارزم کی طرف روانہ ہوا۔ عوام جلال الدین کو دیکھ کر خوشی سے دیوانے ہو گئے اور پرانا جوش و خروش واپس لوٹ آیا۔ جہاں جہاں کوئی چھپا دبکا بیٹھا تھا وہاں سے نکل کر سلطان جلال الدین کے ہاتھ مضبوط کرنے پہنچ گیا۔ سلطانی سپاہ کی تعداد کم و بیش 7,000 تک پہنچ گئی تھی۔ خوارزم سلطان جلال الدین کے لیے کوئی پھولوں کی سیج نہ تھی۔ سلطان جلال الدین کے منصب ولی عہد پر فائز ہونے کی اطلاع کو عوام نے خوش آمدید کہا، لیکن کئی مقتدر حلقوں نے اس اعلان کو قبول نہ کیا۔ یہ حلقے اذلاق سلطان کو اس منصب کا وارث تصور کرتے تھے۔ انہی لوگوں میں سے ایک قتلغ خان نامی سردار تھا۔
اس نے یہاں تک ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ جلال الدین کو زہر دے کر مارنے کی سازش بھی کی، جو بوجہ سخت حفاظتی اقدامات کے کامیاب نہ ہو سکی۔ جلال الدین نے حالات کی نزاکت پاپ کر قتل خان سے کوئی تعرض نہ کیا، کیونکہ وہ 90,000 سپاہ کا کمانڈر تھا اور اس کو چھیڑنا دشمنوں پر اپنی کمزوری ظاہر کرنا تھا۔ سلطان خوارزم سے منتقل ہو کر منکشلاغ چلا گیا تاکہ وہ اپنی توجہ داخلی مسائل سے فی الوقت ہٹا کر خارجی مسائل پر دے سکے۔ اس کی تمام تر توجہ لشکر کی تعداد بڑھانے پر تھی۔ اس کام کے لیے وہ مزید بھرتی کرنے کے لیے خوارزم سے نکلا تھا۔ تو دوستو چلیے اب چنگیز کے دربار میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بدلتے حالات میں منگول چیف کے ارادے کیا تھے۔ جب سلطان محمد کی وفات کی اطلاع چنگیز خان کے دربار میں پہنچی، اس خبر پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ کسی نے اسے بزدل کی موت قرار دیا، کسی نے تبصرہ کیا کہ اگر جوان مردی سے لڑ کر مرتا تو تاریخ اسے ہیرو گردانتی۔ بہرحال چنگیز خان کی شخصیت کا ایک خاصہ تھا کہ وہ کبھی دشمن کو کمزور نہ سمجھتا اور اپنی جنگی تیاریاں عروج پر رکھتا تھا۔ اس حکمت عملی سے جنگی جوش و جذبہ ماند نہیں پڑتا تھا۔ دوسری اقوام خصوصاً مسلمانوں کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ چنگیز خان کو اطلاع مل چکی تھی کہ شہزادہ جلال الدین اور شہزادہ ازلاق سلطان خوارزم میں مقیم ہیں۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ جلال الدین عوام میں جوش و ولولہ پھونک سکتا ہے، اس لیے وہ جلال الدین کو ٹک کر بیٹھنے اور کوئی حکمت عملی مرتب کرنے کا موقع ہی نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کا خدشہ غلط بھی نہ تھا۔ جلال الدین نے حتی المقدور کوشش کی کہ وہ ایک بڑے لشکر منگولوں سے مقابلے کے لیے تیار کر سکے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ مزید برآں مسلمانوں کو روایتی نا اتفاقی نے بھی جلال الدین جیسے بہادر جرنیل کے ہاتھ مضبوط نہ ہونے دیے۔ اگر ازلاق سلطان جلال الدین کو دل و جان سے سپورٹ کرتا تو جلال الدین کو کئی ایسے سرداروں کی خدمات حاصل ہو جاتی جن کی کمان میں کم و بیش 1,00,000 کی سپاہ تھی۔ صرف قتل خان کی کمان میں 90,000 فوجی تھے۔ جب جلال الدین پر جان لیوا وار کیا گیا تو وہ دل برداشتہ اور مایوس ہو کر کچھ مصلحتاً بھی خوارزم سے نکل گیا، کیونکہ وہ کسی قسم کی خانہ جنگی کی کیفیت سے بچنا چاہ رہا تھا۔ مزید برآں اسے دور ریگزاروں سے مزید بھرتی کی توقع تھی۔ چنگیز خان نے جلال الدین کے خلاف مہم کے لیے ایک لشکر کو خوارزم پر چڑھائی کا حکم دیا۔ ادھر یہ لشکر روانہ ہوا، ادھر اس حملے کی خبر خوارزم پہنچی۔ سلطان جلال الدین پہلے ہی خوارزم سے جا چکا تھا۔ منگول حملے کی خبر سن کر ازلاق بھی خوارزم سے نکل گیا۔ مغلوں کا جو لشکر خوارزم کی جانب بڑھ رہا تھا، اسے معلوم ہوا کہ جلال الدین اپنی مختصر جمعیت کے ساتھ علاقے میں موجود ہے اور ادھر سے ہی گزرے گا۔ چنانچہ مغلوں نے پیش قدمی روک کر وہیں گات لگا لی۔ جب سلطان جلال الدین اپنی سپاہ کے ساتھ اس مقام سے گزرا تو مغل افتاد کی طرح اس پر آن پڑے۔ مغلوں کی اس حکمت عملی سے ان کی جنگی سوچ کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ صرف اپنے وحشی پن اور سخت جانی کے سبب دوسری اقوام کو زیر نہیں کر رہے تھے، بلکہ اس کے پیچھے باقاعدہ منصوبہ بندی اور جاسوسی کا ایک وسیع نیٹ ورک کار فرما تھا۔
جلال الدین کے لیے یہ حملہ اچانک تھا، لیکن وہ سنبھل گیا اور اس جوان مردی سے لڑا کہ مغلوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ تتر بتر ہو گئے۔ اب دونوں متحارب فریق علاقے میں موجود تھے۔ منگول لشکر کا ایک حصہ جلال الدین کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانے کے بعد اپنے زخم چاٹ رہا تھا اور دوسرا حصہ ابھی تک گات میں تھا۔ ان کے پاس اطلاع تھی کہ خوارزم شہزادے ازلاق اور آک وہاں سے گزرنے والے ہیں۔ ان کا پروگرام تھا کہ خوارزمی شہزادوں کا یہیں صفایا کر دیا جائے تاکہ خوارزمی سلطنت کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ ادھر شہزادوں کو نساء کے حاکم نے بذریعہ قاصد اطلاع پہنچائی کہ پیش قدمی کے دوران ہوشیار رہیں، مغل ان کی گات میں ہیں۔ چنانچہ وہ ہوشیار تھے اور مقابلے کے لیے تیار تھے۔ جب منگولوں نے ہلا بولا تو انہیں خوارزمیوں کی طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ خوارزم شہزادوں نے بہادری کی نئی تاریخ رقم کی اور میدان ان کے ہاتھ رہا۔ مغل میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، لیکن یہ کامیابی عارضی تھی۔ خوارزم شہزادوں کی جنگی بصیرت کی کمی اور دشمن کو کمزور سمجھنے کی غلطی نے اس کامیابی کا نشہ پوری طرح چڑھنے بھی نہ دیا تھا کہ منگول فرار ہو گئے۔ اس وقت ان کی تعداد کم تھی اور فوری خطرہ نہ تھا کہ وہ پلٹ کر حملہ کر سکیں گے۔ یہ جان کر ازلاق سلطان اور شہزادہ آک نے مع سپاہ وہیں سستانے کا فیصلہ کیا۔ یہی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اگر وہ پیش قدمی جاری رکھتے تو اول ان کی فوج کا جوش و جذبہ بڑھتا اور دوئم وہ گڑبڑ کے علاقے سے دور ہو جاتے۔ جب شہزادے اس مقام پر قیام پذیر تھے، ایک بھاری مغل لشکر وہاں سے گزرا۔ یہ اتفاق تھا کہ خوارزمیوں کا پڑاؤ اور مغل لشکرگاہ کی گزرگاہ ایک ہی مقام پر تھے۔ مغل لشکر نے خوارزمیوں کو گھیر لیا۔ تلواریں ایک مرتبہ پھر بے نیام ہوئیں، لیکن مغل تعداد میں زیادہ ہونے کے سبب غالب رہے۔ میدان لاشوں سے بھر گیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مغل لشکر کا خوارزمی سپاہ سے ٹکرانا کوئی اتفاقی واقعہ نہ تھا، بلکہ یہ لشکر مغل ہزیمت کا انتقام لینے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ سلطان جلال الدین منکشلاغ سے ہوتا ہوا نشاپور پہنچ چکا تھا۔ وہ جہاں سے گزرتا لوگ اس کی عزت افزائی کرتے اور اس کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے اس کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ اس طرح فضا منگولوں کی چیرہ دستیوں کا بدلہ لینے کے لیے سازگار ہو رہی تھی۔ مغل بھی سلطان کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھے اور ہرگز غافل نہ تھے۔ جیسا کہ قبل ازیں ذکر کر چکے ہیں کہ منگول سلطان جلال الدین کو سنبھلنے کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سلطان جلال الدین ایک زخمی شیر ہے۔ اگر اس کی توانائی بحال ہو گئی تو پھر اس کو قابو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ وقت اور حالات نے منگول پالیسی کو درست قرار دیا۔ جلال الدین اپنی منتشر قوت کو متجمع کرنے کے لیے وقت چاہتا تھا۔ اگر اسے وقت مل جاتا اور وہ اپنی پالیسیوں اور منصوبوں کو نافذ کر پاتا تو یقیناً تاریخ کے دائرے کو اپنی طرف موڑ سکتا تھا، لیکن منگول اسے کوئی مہلت دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ ایک لشکر مسلسل اس کے تعاقب میں تھا۔ سلطان جہاں جاتا لوگ اس کی قدر و منزلت کرتے۔ ان کے دل اس کے ساتھ تھے، لیکن ان کے دماغ مغلوں کے خوف تلے دب کر جلال الدین کی حمایت میں کسی فیصلے کے لیے تیار نہ تھے۔
ان حالات میں سلطان کے لیے مٹھی بھر سپاہ کے ساتھ منگولوں کے سامنے میدان میں اترنا خودکشی کے سوا کچھ نہ تھا۔ سلطان نے پیش قدمی جاری رکھی تاکہ جہاں اسے مضبوط مرکز میسر آ جائے وہیں پر تازہ دم فوج تیار کر سکے۔ اس مقصد کے لیے وہ غزنی شہر کی طرف بڑھا، لیکن قلعے اور فصیل کی ناگفتہ بے حالت نے اسے مایوس کر دیا اور وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ بست کے مقام پر تھا کہ اسے چنگیز خان کی نقل و حرکت کی اطلاع ملی۔ چنگیزی لشکر کی تعداد 50,000 تھی۔ سلطان نے چند دن وہیں قیام کرنے کا فیصلہ کیا اور مزید فوجی بھرتی کے لیے ہرات کے حاکم امین الملک سے مدد طلب کی، جو فراہم کر دی گئی۔ اس کے پڑاؤ کے مقام کے نزدیک ہی ایک شہر کندز تھا۔ اسے معلوم ہوا کہ ایک منگول لشکر اس شہر کے درپے ہے اور محاصرہ کیے ہوئے ہے۔ اہل شہر مشکلات کے باوجود پامردی سے مقابلہ کر رہے تھے۔ سلطان فوراً اہل شہر کی مدد کے لیے پہنچا اور منگولوں کو پیچھے ہٹا دیا۔ منگول چونکہ تعداد میں کم تھے، جلال الدین ان پر بھاری پڑ گیا اور میدان اس کے ہاتھ رہا۔ جلال الدین کے پاس اطلاعات تھیں کہ منگول مسلسل اس کے تعاقب میں ہیں، چنانچہ وہ ایک جگہ ٹھہرنے کی بجائے غزنی کی طرف مڑ گیا۔ دوسری طرف منگول سلطان جلال الدین کو زندہ یا مردہ چنگیز خان کے دربار میں بھیجنے کے لیے بے تاب تھے۔ اس مقصد کے لیے ایک منگول لشکر مسلسل سلطان جلال الدین کے پیچھے تھا۔ 618 ہجری یا 1222 میں جلال الدین غزنی پہنچا۔ اہل غزنی مغلوں کی پیش قدمی کا سن کر سخت پریشان تھے۔ جلال الدین جیسے بہادر کی آمد پر ان کی جان میں جان آئی۔ اسی اثناء میں موسم سرما شروع ہو چکا تھا اور برف باری کے ایام میں مغلوں کے حملے کا خطرہ نسبتاً کم تھا۔ بہار کے موسم کے شروع ہوتے ہی سلطان جلال الدین نے بروان کی طرف کوچ کیا۔ دراصل یہ منگول پالیسی کا ایک حصہ تھا کہ سلطان کو اس قدر الجھا کر رکھا جائے کہ وہ سرحد سے سرحد تک ہی بھاگتا پھرے اور اسے سکون کا سانس میسر ہی نہ آئے، تاکہ وہ کوئی بڑی فوج مجتمع نہ کر سکے۔ بروان پہنچ کر سلطان کو معلوم ہوا کہ مغلوں نے بامیان کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ عالم اسلام کے اس سپوت کی جواں مردی کا اندازہ لگائیں کہ بے سر و سامانی کے باوجود وہ اہل بامیان کی امداد کے لیے روانہ ہوا۔ مغلوں کو جب سلطان کی چڑھائی کی اطلاع ملی تو انہوں نے محاصرہ اٹھایا اور دریائے آب بارانی عبور کر گئے۔ دریا عبور کر کے انہوں نے دریا کا پل اڑا دیا اور دریا کے دوسری جانب مورچے سنبھال لیے، لیکن سلطان کی آمد سے قبل ہی رات کے اندھیرے میں کھسک گئے۔ ان حالات میں بھی جب عالم اسلام کا قلب تباہ ہو چکا تھا، ایک تباہ حال سلطان جس کی کوئی سلطنت اور باقاعدہ فوج نہ تھی، اس کی دہشت کا یہ عالم تھا کہ منگول وحشی اس سے مقابلہ کرنے سے کتراتے تھے۔ اگر سلطان علاء الدین محمد خوارزم اپنے لشکر کی کمان جلال الدین کو دے دیتا تو آج تاریخ میں کسی چنگیز خان یا خاقان اعظم کا ذکر تک نہ ملتا۔ ذکر ملتا بھی تو صرف ایک پہاڑی سردار تمیوجن کا، لیکن ہوتا وہی ہے جو قدرت کو منظور ہوتا ہے۔ جب منگولوں کی بزدلی کی خبر چنگیز خان تک پہنچی تو وہ غصے میں لال پیلا ہو گیا۔
اس نے شیکی فتوکو کی قیادت میں 30,000 کا لشکر سلطان کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ جلال الدین کو مغل پیش قدمی کی اطلاع بربان میں ہی مل گئی تھی۔ اس شیر دل خوارزم نے آگے بڑھ کر مغلوں کو للکارا اور شہر سے باہر ایک کھلے میدان میں صف آرا ہو گیا۔ جیسے ہی منگول پہنچے لڑائی چھڑ گئی، دونوں اطراف سے تلواریں بے نیام ہوئیں۔ بہادر اپنی بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے۔ منگولوں کی بربریت بری داستانوں اور مظالم سے بھرپور ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے سلطان جلال الدین کا ان کے سامنے صف آرا ہونا اور ڈٹ کر مقابلہ کرنا ایک بہادر ہی کے شایان شان ہے۔ تذکرہ نگار رقم تراز ہے کہ سلطانی لشکر اپنی حکمت عملی کے تحت گھوڑوں کی بجائے باپیادہ لڑا، جس کا نفسیاتی اثر منگولوں پر ہوا۔ سلطانی لشکر کا دایاں بازو مضبوط تھا، اگر اس میں کوئی شغاف پڑتا تو سلطانی لشکر کا نظم و ضبط خراب ہو سکتا تھا۔ چنانچہ منگولوں نے سارا دباؤ دائیں بازو پر بڑھا دیا تاکہ اسے باقی لشکر سے علیحدہ کر کے تلوار کی نوک پر رکھ سکیں۔ منگولوں کے دباؤ اور یلغار نے دائیں بازو کے لشکریوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ جب سلطان نے یہ صورتحال بھانپی تو گھوڑا دوڑاتا ہوا جلتی صفوں میں کود گیا اور حالات کو مزید خرابی سے روک دیا اور صفوں کو واپس اپنی جگہ لے آیا۔ تمام دن لڑائی عروج پر تھی۔ میدان کشت و خون کا منظر پیش کر رہا تھا۔ شام کو دونوں لشکر اپنے اپنے پڑاؤ پر لوٹ آئے۔ جب دونوں لشکر علیحدہ ہوئے تو دونوں کا پلڑا برابر تھا۔ جہاں دونوں فوجوں کے پلڑے برابر ہونے کا مطلب طاقت کے توازن کی برابری نہ تھی، بلکہ اس کا صحرا جلال الدین خوارزم کی بہادری، جواں مردی اور شاندار قیادت کو جاتا ہے، جس نے نہ صرف مسلم سپاہ کے گرتے مورال کو سنبھالا بلکہ منتشر مسلمانوں کو یکجا کر کے حملہ آوروں کے مقابلے میں میدان میں لے آیا۔ دوسری صبح کو جب دونوں لشکر صف آرا ہوئے تو سلطانی سپاہ نے مغل لشکر سے دور ایک اور لشکر کو دیکھا۔ یہ لشکر ایک ڈمی لشکر تھا جو پہلے دن کی لڑائی میں آنے والے منگولوں کے گھوڑوں پر مشتمل تھا۔ ان گھوڑوں پر ایک رات قبل منگولوں نے لکڑیوں کے بت بنا کر اور انہیں کپڑوں سے ڈانپ کر بٹھا دیا تھا۔ یہ جنگی چال صرف اور صرف مسلمانوں پر روب ڈالنے کے لیے چلی گئی تاکہ منگولوں کی عددی برتری مسلمانوں پر نفسیاتی برتری حاصل کر کے ان کی جنگی حکمت عملی کو ناکام کر دے۔ سلطانی لشکر کے یہ وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ ایک نفسیاتی چال ہے۔ اگر یہ اطلاع انہیں پر وقت مل جاتی تو لڑائی کا نقشہ بدل جاتا۔ منگولوں کی جنگی چال کام کر گئی۔ سلطانی لشکر میں مایوسی اور بددلی پھیل گئی اور وہ لڑائی سے کترانے لگے۔ خود سرداران لشکر کا بھی یہی حال تھا کہ میدان سے ہٹ جایا جائے۔ انہوں نے سلطان کو بھی منانے پر زور دیا، لیکن سلطان نے ان مشوروں کو کوئی اہمیت نہ دی اور حکم دیا کہ تمام لوگ مل کر ہلہ بول دیں اور منگولوں کو روند ڈالیں۔ گمسان کا رن پڑا اور مغلوں کے قدم اکھڑ گئے۔ تذکرہ نویس احمد النسوی لکھتا ہے کہ اس لڑائی میں منگول چیف چنگیز خان فوج کی کمان کر رہا تھا۔ لڑائی کا پلہ جب خوارزم شاہ کے حق میں نظر آ رہا تھا، سلطان جلال الدین کے لشکر میں دو سرداروں سیف الدین اغراق اور امین الملک کے درمیان پھوٹ پڑنے سے لشکر کی وحدت
متاثر ہوئی۔ معاملہ جلال الدین کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن وہ اس نازک موقع پر کسی قسم کا ایکشن لینے کی پوزیشن میں نہ تھا۔ وہ امین الملک کو چھیڑنا نہ چاہتا تھا کیونکہ وہ 30,000 فوج کا کماندار تھا۔ اس مصلحت نے سیف الدین اغراق کو ناراض کر دیا۔ اس نے اپنی زیر کمان فوج کو روانہ ہونے کا حکم دیا۔ ہر چند جلال الدین کے سمجھانے پر وہ خاموش ہو گیا، لیکن رات کی تاریکی میں وہ اپنے لشکر کو لے کر نکل گیا۔ چنگیز خان حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس کا جاسوسی نظام پوری طرح متحرک تھا۔ اس کے جاسوسی نظام نے اغراق کی علیحدگی کی اطلاع پہنچائی۔ چنگیز خان نے حکم دیا کہ کسی لمحے کو ضائع کیے بغیر سلطان پر حملہ کیا جائے اور اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا جائے۔ اگر اسے زندہ گرفتار نہ کیا جا سکے تو میدان جنگ سے بچ کر نہ جائے۔ سلطان کو اغراق کی علیحدگی کے بعد قلت تعداد اور لشکریوں کے گرتے مورال کے پیش نظر حالات کی سنگینی کا اندازہ تھا۔ چنانچہ وہ بروان کو چھوڑ کر غزنی کی طرف نکل پڑا۔ اس کی فوری حکمت عملی یہ نظر آتی ہے کہ فی الوقت خطرے کے مقام سے نکلا جائے اور کوئی محفوظ ٹھکانہ دیکھا جائے جہاں بیٹھ کر کھوئی ہوئی طاقت متجمع کی جا سکے۔ اس کا طویل المدتی منصوبہ یوں نظر آتا ہے کہ موقع ملنے پر دریائے سندھ عبور کر کے ہندوستان چلا جائے اور وہاں سے مدد کے لیے قسمت آزمائی کرے۔ جب چنگیز خان بروان پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ سلطان جلال الدین غزنی کی طرف نکل گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سلطان جلال الدین نے بروان سے نکلتے وقت انتہائی رازداری سے کام لیا تھا تاکہ منگولوں کو اس کے وہاں سے نکل جانے کی بھی بنک نہ پڑے، جبکہ منگول جاسوس ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ سلطان جلال الدین اپنی حکمت عملی میں اس حد تک کامیاب رہا کہ اول تو کشت و خون سے بچ کر نکل گیا، دوئم چنگیز خان کی آمد سے قبل وہ 15 دن کی مسافت جتنا فاصلہ طے کر چکا تھا۔ اس طرح اسے سکھ کے چند لمحات میسر آ گئے۔ سلطان جلال الدین کی اس رفتار نے چنگیز خان کو آگ بگولا کر دیا۔ اس نے سلطان کے تعاقب کا حکم دیا اور منزلوں پر منزلیں مارتا سلطان کے سر پر جا پہنچا۔ اس تعاقب میں وہ بعض اوقات راتوں کو بھی سفر کرتا اور لشکریوں کے پاس اتنا وقت نہ ہوتا کہ وہ کھانا پکا کر کھا سکیں۔ سلطان دریائے سندھ کے کنارے پڑاؤ کیے تھا۔ رات کی تاریکی میں منگول لشکر نے اسے 3 اطراف سے گھیر لیا۔ چوتھی طرف ٹھاٹھیں مارتا دریائے سندھ تھا۔ جب دن چڑھا تو سلطان جلال الدین کو خبر ملی کہ وہ اور اس کا لشکر گھیر لیے گئے ہیں اور اب لڑائی کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ ابھی تک سلطان جلال الدین کی جنگی حکمت عملی یہ تھی کہ لڑائی کو ملتوی کیا جائے تاکہ اسے منتشر طاقت اکٹھی کرنے کا موقع میسر آ جائے، جبکہ چنگیز خان کی یہ کوشش تھی کہ سلطان جلال الدین کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا جائے۔ بہرحال اب جلال الدین بقول شخص بٹوین ڈیول اینڈ ڈیپ سی، یعنی آگے سمندر پیچھے شیطان کے درمیان تھا۔ جب لڑائی مسلط کر دی گئی تو بھاگنا سلطان جلال الدین کی فطرت نہ تھا۔ اس نے بھی للکارا مارا اور مقابلے پر آ گیا۔ نکارے پر چوٹ پڑی، علم بلند ہوئے اور فوجیں ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہو گئیں۔
سلطان جلال الدین اور اس کے مجاہدوں نے اس قدر جان توڑ کر حملہ کیا کہ چنگیز خان کے بڑھتے قدم رک گئے اور وہ اپنی فوج کو پیچھے کھسکانے پر مجبور ہوا۔ دراصل چنگیز خان جو فوج کے قلب میں کھڑا تھا اور فوج کو لڑا رہا تھا، سلطان جلال الدین کی نظر اس پر پڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور انتقام کے مارے خون اتر آیا۔ سلطان نے اس زور کا حملہ کیا کہ تاتاری بھاگ کھڑے ہوئے۔ امیر الملک کا دستہ بھاگنے والوں کے تعاقب میں تھا اور یہی غلطی تھی۔ منگول ایک جنگی حکمت عملی کے تحت پیچھے ہٹتے تھے۔ جب تعاقب کرنے والے ان کے پیچھے کافی اندر آ جاتے تو وہ گھات میں بیٹھے دستے ان پر ہلا بول کر انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ دیتے۔ اگر ان پہلوؤں اور مغلوں کے جنگی پینتروں کو زیر غور لایا گیا ہوتا تو نتائج کا پانسا پلٹا جا سکتا تھا۔ یہاں بھی چنگیز خان نے 10,000 سوار گھات میں بٹھا رکھے تھے۔ جیسے ہی امین الملک کا دستہ ان کی زد میں آیا، جنگ کا نقشہ ہی پلٹ گیا۔ وہ شور و غوغا ہوا کہ تمام نظم و ضبط درا کا درا رہ گیا۔ اب امین الملک کے گھڑ سوار جان بچانے کی فکر میں تھے اور تاتاری دباؤ بڑھا رہے تھے۔ جنگ میں جذبہ ہی کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ تاتاری مورال کے عروج پر تھے۔ انہوں نے تعاقب کرنے والوں کو تلواروں کی نوک پر رکھ لیا۔ اس افراتفری میں سلطان جلال الدین کا ایک بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ معاملہ اس ناگہانی صورت تک ہی محدود رہتا تو اور بات تھی۔ امین الملک اپنے بچے کھچے لشکریوں کو لے کر پشاور کی طرف چل پڑا۔ ایک تو اس نے سلطان جلال الدین جیسے بہادر کے ساتھ بے وفائی کی، دوئم اس کی عقل میں یہ نہ آیا کہ وہ تینوں اطراف سے تاتاریوں کے محاصرے میں تھے۔ جب تک وہ بڑے لشکر کے ساتھ تھے تو محفوظ تھے، جیسے ہی وہ سلطان کے فوجوں سے الگ ہوئے تو تاتاریوں کے لیے محض ایک دستہ رہ گیا تھا جس کی چندہ اہمیت نہ تھی۔ پشاور کی طرف رخ کیے ہوئے امین الملک ذرا آگے بڑھا تو مغلوں نے گھیرے میں لے کر سب کو گاجر مولی کی طرح کاٹ ڈالا۔ امین الملک کی اس بے وفائی نے جلتی پر تیل ڈال دیا۔ چنگیز خان کے حوصلے مزید بلند ہو گئے، جبکہ سلطان جلال الدین کی حالت پتلی ہوتی جا رہی تھی۔ مغلوں کا گھیرا تنگ ہو رہا تھا۔ سلطان کی معیت میں صرف چند سپاہی رہ گئے تھے۔ مورخین ان سپاہیوں کی تعداد کم و بیش 700 بتاتے ہیں۔ چنگیزی فرمان تھا سلطان جلال الدین کو زندہ گرفتار کیا جائے، اس لیے تاتاری اس پر براہ راست حملہ نہیں کر رہے تھے۔ وہ اس کوشش میں تھے کہ سلطان کے حفاظتی حصار کو توڑ کر اس تک پہنچا جائے۔ سلطان لڑائی میں اس قدر مگن تھا کہ وہ اپنی ذاتی حفاظت سے مکمل بے خبر تھا۔ انہونی ہونے کو تھی کہ سلطان کے ماموں اجاش ملک نے صورتحال بانپ لی اور سرعت سے آگے بڑھ کر سلطان کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور پکڑ کر اسے میدان سے باہر لے آیا۔ اب آگے دریائے سندھ کی شکل میں پانی کا سیلاب تھا اور پیچھے منگولوں کی شکل میں دشمنوں کا سیلاب تھا۔ سلطان جلال الدین گھوڑے کو دوڑا کر ایک ٹیلے پر لے گیا۔ اس مقام سے دریائے سندھ 30 فٹ نیچے تھا اور یہی وہ مقام تھا جہاں سے سلطان جلال الدین اور چنگیز خان کی نظریں چار ہوئیں۔ چنگیز خان نے سلطان کی نظروں میں وہ آگ دیکھی جو اسے اب تک کسی حریف میں نظر نہیں آئی تھی۔ اس نے
اپنی چشم خود سے سلطان جلال الدین کو دریائے سندھ کی خوفناک موجوں میں کودتے دیکھا تو بے اختیار پکار اٹھا، از پدر پسر چنی باید۔ وہ باپ خوش قسمت ہے جس کا بیٹا اتنا بہادر ہو۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو جاتے ہوئے کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس کا ٹاپک ہوگا سلطان جلال الدین کی ہندوستان میں آمد اور چنگیز خان کی وطن واپسی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔